Okay, next question is, what were the circumstances which led to the creation of Pakistan? اوورال اس میں ہم ڈسکس کریں گے. پہلے تو ہم نے مطلب ڈفرینسز ڈسکس کیے تھے بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز. تو اب اس کوشچن میں ہم بیسیکلی ان فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے جو اوورال مسلمانوں کے لیے سب کانٹیننٹ میں لیڈ ٹو دا ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم سیلوز. سو بیسیکلی فریڈم کی بات تھی. مطلب اس پہ آپ کو اس طرح سے کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ واٹ از فریڈم اینڈ وائی ڈیڈ دی مسلمز آف سب کانٹیننٹ ڈیمانڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم سیلوز. اگین وہی بات آ جاتی ہے. مطلب یہ کوشچن ایسے ہیں کہ اس میں گھما پھرا کے آپ کو باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. سو آپ کو کوشچن کے جو مین کنٹینٹ ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. ایوری مین ہیز اے رائٹ ٹو لیو فریلی. سو is the case with the nation. All the nations have a right to spend their lives according to their own specific principles and codes of life. Freedom means to be free in all aspects. In the past, freedom was considered to be an external phenomenon. اب یہاں پہ مطلب فریڈم کو پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ سمپلی آپ نے ان سرکمسٹانسز کا بتانا ہے, تو پھر آپ نے ڈائریکٹلی اپنا کوشچن کا جو آنسر ہے وہ وہیں سے بتانا ہے کہ کون سے سرکمسٹانسز تھے. بیسیکلی فریڈم وہ ہوتی ہے کہ جس میں اے نیشن از فری فرام فارن ڈومینیشن. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی قوم جو بیرونی کسی قسم کی مداخلت اور بیرونی چڑھائی اور بیرونی حکومت سے ہر طرح سے آزاد ہو, اس کو ہم فری کہتے ہیں. سب کانٹیننٹ آزاد نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور انہوں نے مور دین 100 ایئرس سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا تھی, مطلب سب کانٹیننٹ میں فریڈم نہیں تھی. اس میں دوسری ایک قوم تھی جو انگلینڈ سے, یورپ سے اٹھ کے وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو ایسی جو وے آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کولونائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کسی بھی اسٹیٹ کو یا کسی بھی جو کنٹری ہے اس کو آپ آ کے اپنی کالونی بنا لیتے ہیں. تو جو ایسی گورنمنٹ, جو ایسے لوگ ایسی گورنمنٹ بناتے ہیں ان کو کولونائزرز کہتے ہیں. مطلب برٹشرز جو تھے وہ کولونائزر تھے اور سب کانٹیننٹ جو تھا وہ ان کی کالونی تھی. رائٹ. وہ کالونی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ وہاں کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے حکومت کی تھی. ٹھیک ہے. وہ باہر سے اٹھ کے آئے ہوئے تھے, ایک دوسری قوم تھی. ایشیائی نہیں تھے, سب کانٹیننٹ کے نہیں تھے, ہندو یا مسلمان نہیں تھے. دے ور انگلش پیپل. اور ان کا جو وے آف, وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے آئے تھے اس لیے انہوں نے وہاں پہ حکومت سٹارٹ کر دی. تو اس لیے ہم اس کو کولونائزیشن. اور یہ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں. صرف سب کانٹیننٹ ہی نہیں تھا ان کی کالونی, انہوں نے افریقہ میں اور امریکہ میں اور ڈفرینٹ اور نیشنز کو بھی اسی طرح اپنی کالونی بنایا ہوا تھا. بٹ ٹوڈے اٹس میننگز ہیو وائڈنڈ. ناؤ فریڈم مینس ٹو بی فری فزیکلی ایز ویل ایز مینٹلی, جو کہ ہم نہیں ہیں. فزیکلی تو شاید ہم فری ہیں بٹ مینٹلی وی آر ناٹ فری. The freedom of belief, the freedom of action and the freedom of expression all help to construct this idea. ٹھیک ہے. اتنی بڑی دنیا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے, یہ پریس آزاد ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ایکسپریشن دے سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. لیکن ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہی باؤنڈ ہے, وہی فری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آن اے لارجر لیول اگر آپ چیزوں کو مائنیوٹلی دیکھیں تو بے شک آپ کو اس میں ہر طرح کی باتیں نظر آئیں گی, لیکن ایکچولی ہوتا وہی ہے جو کچھ چاہتے ہیں لوگ, وہی ہوتا ہے. ادروائز ایک عام بندہ جو مرضی کہے اس کی بات کوئی نہیں سنی جاتی ہے. ٹرو فریڈم از ٹو بی فری فرام وانٹ, فرام پاورٹی اینڈ ڈیزیز. یہ لیاقت علی خان کا ہے, انہوں نے ہی اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ فریڈم تو ہم نے حاصل کر لی ہے, لیکن ایکچوئل فریڈم یہ ہے اب ہمارے لیے وہ کیا ہے. فریڈم فرام پاورٹی, ڈیزیز, فرام وانٹ. اور فریڈم کیا ہے,
freedom of action and freedom of expression and all that. If a nation is lacking in all these aspects, it can never be able to preserve its freedom, because to get the freedom is hard but to maintain it. کہ freedom آپ ایک دفعہ حاصل کر تو لیتے ہیں لیکن اس کو مینٹین رکھنا, اس کو قائم رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, پاکستان کو اسٹیبلش ہوئے 70 ایئرز, مور دین 70 ایئرز ہو چکے ہیں, اور اس ملک کی سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں انڈیا سے, ٹھیک ہے, ہم نے کون کون سے اسٹیپس لیے ہیں, اور ہمیں لاس بھی ہوا ہے. 71 کی وار میں وی لاسٹ ون پارٹ آف آر کنٹری, ٹھیک ہے, مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے, وہ ہم نے اس جنگ میں ہار دیا, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے بقا کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو فریڈم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے, فریڈم کو قائم رکھنا بڑی بات ہوتی ہے. اب یہاں پہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں سرکمسٹانسز کو. ان دا برٹش انڈیا دا مسلمز ور لیڈنگ بیکورڈ لائف, ٹھیک ہے, غریب تھے اور ان کو ہر لحاظ سے ہندوؤں نے پیچھے رکھا ہوا تھا, تعلیم میں, جابز میں, معاشی حالات میں, ہر طرح سے. they were not given equal chances to develop side by side with Hindus, کیونکہ ہندوؤں کے بعد دوسری میجر قوم جو تھی انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی وہ مسلمان تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو ہندوؤں جیسے رائٹس نہیں تھے, ہندوؤں جیسے ان کو فریڈم بھی نہیں تھی. they had no traders, they had no industries, almost all the Muslims were uneducated, ٹھیک ہے, ان کو تعلیم کے مواقع بالکل نہیں تھے. اسی لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی اور علی گڑھ اسکول یہ سارا کچھ بنائے تھے, اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو بھی اسی لیول کی, اسی اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جائے جو ہندوؤں کے پاس ہے آلریڈی. they were not in the jobs, ظاہری بات ہے پڑھے لکھے نہیں تھے تو جابز میں بھی نہیں تھے. civil and military bureaucracy was in the hands of British or the Hindus. سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے آفیسرز تھے, جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے پاس اپنے آفیسرز نہیں تھے, مسلمان آفیسرز نہیں تھے, کیونکہ مسلمان تو اتنے پڑھے لکھے ہی نہیں تھے اور ان کے پاس اتنی نالج ہی نہیں تھی. تو پاکستان نے کچھ عرصہ تک, مطلب اپنی کریشن کے کچھ سالوں تک جو وہی انگریز افسران تھے ان کی امداد لی, ان کی ہیلپ لی تھی, ٹھیک ہے, ان کو جاب پہ رکھا تھا, اور اسی طرح کچھ ہندوؤں کو بھی ان جابس پہ رکھا تھا. پھر کچھ عرصے تک جب مسلمان آفیسرز تیار ہو چکے تھے, مطلب تو پھر ان کو ان لوگوں نے جاب میں رکھا تھا, ٹھیک ہے. اور ملٹری کے بڑے بڑے عہدے اور بیوروکریسی کے بڑے بڑے عہدے جو تھے, اور سول سیکریٹریٹ میں بڑے بڑے جو رینک تھے, وہ سارے کے سارے یا تو ہندوؤں کے پاس تھے یا برٹشرز کے پاس تھے. لارڈز, واسرائز, ٹھیک ہے, گورنرز, یہ سارے جو تھے یہ انگریز تھے. The Muslims had no industries, they had no trades, they had few skilled people, تھوڑے بہت ان کے پاس لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے, جو اب جیسے قائد اعظم تھے تو قائد اعظم کی فیملی افورڈ کر سکتی تھی تو انہوں نے ان کو بھیجا تھا لنڈن, اور وہاں سے وہ پڑھ لکھ کے آئے تھے. تو اس طرح کے بہت کم خاندان تھے, بہت کم مسلمان تھے جو باہر سے پڑھ لکھ کے آئے ہوئے تھے اور وہ اسکلڈ تھے. In a backward country, the Muslims were even more backward economically and industrially. غربت بھی زیادہ تھی مسلمانوں میں, اور انڈسٹریلی بھی ان میں سکلز نہیں تھی, اور انڈسٹری میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. پولیٹیکلی the Hindus joined hands with the British against the Muslim. اب یہ تو آپ نے پاک اسٹڈیز میں بار بار پڑھی ہے ہسٹری کہ کس طرح سے کانگریس تھی, ٹھیک ہے, آل انڈیا کانگریس تھی, اور اس میں مسلمانوں کی جو تھی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی, ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم نے آل انڈیا کانگریس جو جوائن کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کی بات کی, لیکن پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ صرف ہندوؤں کی ہے, مسلمان تو اس میں برائے نام ہے, اور ان کے مسلمانوں کی بات سنی بھی نہیں جاتی ہے. تو 1906 میں پھر انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ جب بن گئی تھی تو 1913 میں آئی تھنک سو قائد اعظم نے اس کو جوائن کیا تھا. I'm not sure about the dates. آپ پاکستان اسٹڈیز کی بک سے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے کب مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. As a result of all these conspiracies, the Muslims were undermined at every stage. The Hindus cheated the Muslims in all the joint movements and left them in lurch. Left them in lurch mean
ان کو چھوڑ دیا تھا ذلیل ہونے کے لیے, اکیلے سے بھٹکنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہندوز نے ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کی تھی. A glaring example is the تحریک خلافت where Mr. Gandhi retreated without taking the Muslim leader in confidence, and the Muslims had to bear the brunt of this war and its consequences. They were victimized in every way. ٹھیک ہے, گاندھی نے ایک تحریک چلائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انگریزوں کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں گے, مسلمان اور ہندو مل کے. لیکن مسلمانوں نے دیکھا کہ بعد میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی, ان کو دھوکہ دیا, اور مسلمانوں کو الٹیمیٹلی سارا جو تھا انگریزوں کا غصہ اور انگریزوں کی جو مار تھی, مار ہی اس کو کہہ لیں آپ, وہ برداشت کرنی پڑی. انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا, انہوں نے اپنا سارا غصہ جو تھا وہ مسلمانوں پہ نکالا. ہاں, they were victimized in every way. ان پہ ہر طریقے سے ظلم کیا گیا. Religiously the Hindus were very intolerant towards all other religions. ٹھیک ہے, ہندو بڑی تنگ نظر قوم ہے, وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی. ابھی آپ انڈیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ذلیل کر رہے ہیں, نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ وہاں پہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں, جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں, وہ سب ان سے تنگ ہیں. سکھ جو ہے وہ بھی تنگ ہے, وہ بھی اپنا ایک خالستان بنانا چاہتے ہیں. پنجاب کا جو ایریا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے آزادی مل جائے. تو یہ ان کی تنگ نظری کا ثبوت ہے کہ تمام ریلیجنز جو ہیں ان کے علاوہ وہ سارے ان سے تنگ ہیں. اور اسلام کی طرف تو ڈیفینیٹلی پھر سب کی ہی انٹالرنس ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے تو سب ہی دشمن ہیں, عیسائی, یہودی, ایون جو چائنا میں مسلمانوں کا حال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سچویشن جو ہے اسی وجہ سے مسلمانوں نے ایک علیحدہ نیشن کی ڈیمانڈ کی تھی. ان فیکٹ انڈیا واز بیڈلی پلیڈ وتھ دیز رائٹس جھگڑے, فسادات جو ابھی بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے سالوں بعد بھی. دیز ور دا کنڈیشنز دیٹ پریویلڈ بیفور دا ڈیمانڈ آف پاکستان. ابھی مسلمانوں نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی, پھر انہوں نے جب یہ سارے حالات ان کا معائنہ کیا, ان کو اچھی طرح سے تجزیہ کیا, تو انہیں پتہ چلا کہ ایک ہمارے لیے بھی ملک ہونا چاہیے. The Muslims realized that in British India their future would be completely tarnished and they would never be able to make themselves developed in any way. کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے, نہ ہی اپنی نسلوں کو اس طریقے سے سنوار سکیں. So they decided to make the demand of Pakistan. It was a reasonable demand on political, geographical and human grounds. With utmost effort they managed to carve the name of Pakistan on the map of the world. کہ بہت زیادہ کوششوں کے بعد بہرحال فائنلی انہوں نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لا کے ہی چھوڑا. ٹھیک ہے, اس کوسچن میں آپ نے یہی ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. ٹھیک ہے, مین اس کے ہیں پولیٹیکل اور جیوگرافیکل, ریلیجیس اور اکنامکل. ٹھیک ہے, سوشیو اکنامکل آپ اس کو کہہ لیں یا سوشیو پولیٹیکل کہہ لیں. یہ سارے فیکٹرز آپ نے ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہندوؤں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کیا اور انہوں نے فائنلی اپنے لیے ایک علیحدہ کنٹری جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کی. اچھا یاد رکھیں, دنیا میں اس وقت 2 ہی ممالک ہیں جو نظریے کی بیس پہ وجود میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے اسرائیل. ٹھیک ہے, پاکستان کا کیا ہے, 2 قومی نظریہ کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ 2 علیحدہ قومیں ہیں, اور ان کے جو رہنے کے لائف سٹائل اور رہنے کے طریقے ہیں اور ان کا جو مذہب ہے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنے دیتا ہے. تو مسلمان ہر طریقے سے ایک علیحدہ قوم ہے, تو اس لیے ان کے لیے ایک علیحدہ قوم, ایک علیحدہ ملک کی, ایک علیحدہ اسٹیٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اسرائیلی جو ہے ان کا بھی اسی قسم کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 نظریاتی اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کہا جاتا ہے آئیڈیالوجیکل یہ ہیں, ان کو ایک تھیوری کی بیس پہ بنایا گیا ہے. یہ 2 ہی کنٹریز ہیں, اور آئرونیکلی یہ دونوں کنٹریز جو ہیں 1 سال کے وقفے سے 1947 پاکستان بنا اور 1948 میں اسرائیل. لیکن اسرائیل کا تو پھر آپ اس کو بے شک آپ نیٹ سے سرچ کر لیں وہ کس ظلم کی بنیاد پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اینیویز دس از ٹوڈیز لیکچر. اب آپ نے اس کوسچن کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا. آپ کے پاس ہیلپنگ مٹیریل کی کوئی بک ہے تو اس کو کنسلٹ کریں, اس لیکچر کو کنسلٹ کریں,
اور تھوڑا سا ٹیکسٹ کو بھی کنسلٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ چونکہ ان بکس کا بہت لینتھی ہے اور ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے آن لائن پڑھا سکیں, اور سارے بچوں کے پاس بکس بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کوشچن کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. دس کوشچن از ویری امپورٹنٹ. ان فیکٹ دس ہول چیپٹر از ویری امپورٹنٹ.